السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیت اختیاری۔ آج ہم شروع کریں گے باب ششم یعنی چھٹا باب، جس کا نام ہے عالم اسلام۔ یعنی عالم اسلام ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اور ایک اسلامی ریاست یا پھر عالم اسلام یعنی اسلام کا جو عالم ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی کنٹری کا جو ایک اسلام کے طور پر جو ریاست قائم کی گئی ہے، اس میں کس کس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے، وہ ریاست کس قسم کی ہونی چاہیے، اس چیپٹر میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پر سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ مشرک قومیں ہیں، ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی کتابوں کو بدل دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تھا۔ تو لہذا ہم یہی آج پڑھیں گے اس چیپٹر میں کہ عالم اسلام میں یعنی جو اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست میں کا مفہوم کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اسلامی ریاست کی خصوصیت کیا ہے، اور کس طرح سے یہ ریاست دوسری ریاستوں سے منفرد ہے۔ یہاں پر آ جائیں پیج نمبر 161 میں اسلامی ریاست ہمارا ٹاپک ہے آج کا، چیپٹر نمبر 6 یعنی باب ششم کا۔ یہاں پر دوبارہ سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 48 جو ہے وہ بیان کی گئی ہے ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ یعنی اسلامی ریاست میں سب سے پہلے یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی اسلامی ریاست میں کسی کی حکومت ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یعنی اس ریاست میں جو احکامات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس ریاست کو چلایا جائے گا۔ یہاں پر سب سے پہلے ریاست کا مفہوم، صرف ریاست کا مفہوم، اسلامی ریاست نہیں، ابھی صرف ہم بات کریں گے ریاست کی، کہ وہ خطۂ زمین یعنی زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جس میں لوگ کسی خاص نظام حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہوں، ریاست کہلاتا ہے۔ یعنی زمین کا ایسا ٹکڑا، ایسا علاقہ جہاں پر ایک خاص نظام ہو حکومت کا، اور وہاں پر اس حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہوں، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ جدید نظریے کی روح سے یعنی آج کے دور میں اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھی جائے تو ریاست متعدد افراد کی ایسی جمعیت کا نام ہے، یعنی بہت زیادہ افراد کی ایک ایسی جماعت کا نام ہے جو مستقل طور پر ایک علاقے پر قابض ہو، یعنی جو ہمیشہ کے لیے ایک علاقے پر رہتے ہوں، بیرونی دباؤ سے آزاد ہوں، اور ان کی اپنی ایک منظم حکومت ہو جس کی عطائیت تمام افراد پہ لازم ہو۔ یعنی زمین کا اگر ہم دیکھے جائیں آسان الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن کہ ریاست کیا ہے، صرف ریاست کی بات ہو رہی ہے کہ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں پر ایک لوگوں کی جماعت رہتی ہو، وہ اس علاقے پر قابض ہوں، یعنی وہ علاقہ ان کا ہو، اور وہاں پر اصول و ضوابط بنائے گئے ہوں اور اس کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزارتے ہوں، اس کو ریاست کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی مذکورہ بالا تریف، یعنی یہاں پر جو تریف بیان کی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو ریاست میں 4 چیزیں ملتی ہیں، یعنی 4 چیزوں سے مل کر جو ہے وہ ریاست بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز علاقہ، کیونکہ انسانوں کے رہنے کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم علاقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آبادی، اس علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، جو افراد ہوتے ہیں، ان کو ہم آبادی کہتے ہیں۔ نمبر 3 حکومت، یعنی اس علاقے کو اور اس آبادی کو جو ایک خاص منظم نظام بنایا جاتا ہے اس کو حکومت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اقتدار اعلیٰ، کہ حکومت جس پر قابض ہوتی ہے، جس پاور کو لے کر وہ ریاست میں اپنے قوانین نافذ کرتی ہے، اس کو اقتدار اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر ہم دیکھیں کہ ریاست میں کوئی بھی ریاست ہو، چاہے وہ اسلامی ریاست ہو یا دوسری ریاست ہو، یہاں پر بات صرف ابھی ریاست کی ہو رہی ہے کہ ریاست اگر ہم دیکھیں کہ کون سی چیزوں سے مل کر بنتی ہے تو ان 4 چیزوں سے مل کر ریاست بنتی ہے: علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اب یہاں پر بات کی جاتی ہے اسلامی ریاست کی۔ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے؟ اوپر ہم نے صرف ریاست کی بات کی تھی، یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست زمین کا ایسا علاقہ یا ایسا خطہ یا ایسا ٹکڑا ہے جہاں پر جو لوگوں کا گروہ ہے یا پھر لوگ جو ہیں وہاں پر احکام الہی اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوں، اس کو اسلامی ریاست کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست ہے، یہ ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کی تھی، لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا صرف یہ ایک مسلمانوں کی ریاست ہے یا باقی اسلامی ریاست ہے،
کیونکہ ایسی ریاست جہاں پر مسلمان رہتے ہوں لیکن وہاں پر احکام بالا کو یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کیا جاتا ہو تو وہ صرف مسلمانوں کی ریاست ہوگی، وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی۔ تو اسلامی ریاست وہ ہوگی جہاں پر رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہوں گے، اور اس کا نظام حکومت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے چلتا ہوگا، اس کو جو ہے وہ اسلامی ریاست میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ریاست اور حکومت میں فرق کی بات کی جا رہی ہے کہ ریاست اور حکومت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ریاست مذکورہ والا 4 عناصر ترکیبی پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ہم نے پڑھا کہ ریاست جو ہے علاقہ آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں حکومت ریاست کا ایک عنصر ہے، یعنی حکومت جو ہے وہ ریاست کا ایک رکن ہے، ایک پارٹ ہے۔ حکومت وہ ادارہ ہے جو ریاست کا انتظام اور انصرام چلاتا ہے، گویا حکومت ریاست کا خادمہ ہے جو حسب ضرورت اور حسب ضابطہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، مرکز ہے، حکومت جو ہے اس مرکز کا حصہ ہے۔ اس ریاست کو چلانے کے لیے جو نظام بنایا جاتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ حکومت کہتے ہیں۔ تو لہذا کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے ان 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے حکومت جو ہے وہ سب سے پہلے ریاست کو اس کے نظام کو چلانے کے لیے جو نظام انتظام بنایا جاتا ہے، جو اس میں عہدیدار ہوتے ہیں وہ حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں، اور جو اس نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں اس نظام کو حکومت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے آج چیپٹر شروع کیا، چیپٹر نمبر 6، جس میں ہم نے عالم اسلام، اور سب سے پہلا ہمارا ٹاپک جو تھا وہ اسلامی ریاست کے متعلق تھا۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے ریاست کا مفہوم دیکھا کہ ریاست کا مفہوم کیا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اسلامی ریاست کو دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ ریاست جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے: علاقہ، آبادی، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ اور اس کے بعد ریاست اور حکومت میں فرق ہم نے دیکھا کہ ریاست کیا ہے، ریاست ایک مرکز ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے، یعنی حکومت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ریاست کے نظام کو بناتی ہے اور ریاست کو جو چلانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، اس کو ہم حکومت کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 6 کا انٹروڈکشن پڑھا۔ نیکسٹ ہم اس کا ٹاپک شروع کریں گے ڈیٹیل میں کہ اسلامی ریاست کی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہیں، اور وہ دوسری ریاستوں سے کس طرح سے الگ ہوتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ نیز ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ تبلیغ کیا ہوتی ہے، اس کا مفہوم، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں اخوت کے معنی اور اس کے تقاضے، یعنی اخوت کے لیے ہم کون کون سے کام کریں گے تو ہمارا سماج جو ہے وہ اخوت میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم اس میں جہاد کا مفہوم، اس کی اقسام، اس کی اہمیت اور جہاد کرنے کے اصول کون کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے اس چیپٹر نمبر 6 میں بات کریں گے۔ ابھی کا ٹاپک ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔